بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فرائض۔ نماز جب آپ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو آپ کا ہے وہ ہے کھڑا ہونا۔ فرض نمازوں میں کھڑا ہونا، قیام، یہ فرض ہے۔ فرض اور واجب جو ہے اس میں کھڑا ہونا ضروری ہے، بیٹھ کر ہی نہیں ہوتی۔ نفل بیٹھ کر بھی ادا کی جا سکتے ہیں، لیکن ثواب اگر بلا عذر کے بیٹھے ہیں تو ثواب آدھا ہوگا۔ باقی فرائض میں اور واجبات میں کھڑا ہونا ضروری ہے، تو سب سے پہلا کام آپ کا ہے کھڑا ہونا۔ اب آپ ویسے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ قیام جو آپ نمازوں میں کرتے ہیں، باقی جو سنت مؤکدہ ہے یا نوافل ہے اس میں کھڑا ہونا فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد جو کام آپ کا ہوتا ہے کھڑا ہونے کے بعد وہ ہے اللہ اکبر۔ اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کے ساتھ آپ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، پھر ادھر ہاتھ رکھتے ہیں، تو یہ اللہ اکبر جو پہلا اللہ اکبر ہے تکبیر تحریمہ، یہ فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے۔ اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر پھر رکھ دیتے ہیں، پھر آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ تمام کام کرنے کے ہیں، جو اوپر ہاتھ اٹھانا رکھنا یا کہنے کی ہے، جیسے سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ، یہ تمام یہ سب سنت ہے۔ تو ابھی تک دو فرائض آ گئے، ایک کھڑا ہونا، ایک تکبیر تحریم۔ اس کے بعد اعوذ باللہ کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سورت پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورت میں لاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں واجب ہے، لیکن یہ آپ نے جب یہ پڑھ لی تو اس میں فرض بھی ادا ہو گئی، مطلق قرات۔ وہ قرات کا مطلب یہ ہے، فرض قرات کتنا ہے؟ الحمد سے لے کر والناس تک کسی بھی جگہ سے ایک آیت کا پڑھنا، یہ فرض نماز کی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں قرات کرنا، مطلق قرات، یعنی ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے۔ تو جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ خود یہ واجب ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آپ جو سورت میں لاتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی واجب ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، پہلے جو رکعت کی سورت ہے اس سے پہلے پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو 3 واجبات آپ کے سامنے، ابھی یہ سب آپ کرتے ہیں، لیکن صرف اس پر انگلی رکھی کہ یہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ جو میں نے کیا، یہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اس کے بعد سورت پڑھ لیا، تو یہ دونوں کیا ہے، یہ دونوں واجب ہے۔ تو آمین کہنا سنت ہے۔ آمین درمیان میں جو وللضالین، آمین وللضالین غیر المغضوب علیہم وللضالین، اس کے بعد جو آمین کہا جاتا ہے آمین، یہ کہنا سنت ہے۔ اس کے بعد سورت میں لانا واجب ہے۔ تو یہ 3 واجبات، سورت تک 3 واجبات آ گئی، ایک سورہ فاتحہ کا پڑھنا، ایک سورت کا پڑھنا، اور ایک سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ یہ 3 واجبات آپ کے سامنے آ گئے۔ فرائض کتنے آ گئے؟ فرائض بھی 3 آ گئے، ایک قیام ہے، ایک تکبیر تحریمہ ہے، اور ایک مطلق قرات ہے۔ مطلق قرات کا معنی مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی بھی جگہ سے ایک آیت کا پڑھنا، فرض کی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں، سنت ہے یا نفل ہے، واجب ہے، اس کی ہر رکعت میں مطلق قرات فرض ہے۔ تو جب آپ نے واجب قرات پر عمل کر لیا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اس کے بعد سورت پڑھ لی، تو اس کے اندر وہ فرض بھی ادا ہو گیا،
کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، اس کے بعد سورت ہے، اس میں بھی کم از کم چھوٹی 3 آیتیں پڑھنی پڑتی ہے، تو اس میں مطلق قرات بھی آ گیا۔ تو 3 فرائض اور 3 واجبات آ گئے، باقی تمام چیزیں یا کرنے کے ہیں یا پڑھنے کے ہیں، وہ سارے سنت ہیں۔ سورت کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں، تو رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر جو کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ پہلا اللہ اکبر تکبیر تحریم فرض ہے، اس کے بعد جو اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں یہ ساری سنت ہے۔ تو اللہ اکبر جو رکوع کے لیے آپ کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ اس کے بعد سنت رکوع ہے، یہ رکوع، اس رکوع کے اندر فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے۔ فرض کیا ہے؟ رکوع کے اندر اتنا جھکنا فرض ہے کہ آپ کی انگلی، ہاتھ کی انگلی گھٹنوں کے ساتھ لگ جائے، اتنا جھکنا فرض ہے۔ یہ اس رکوع، فرض رکوع اسی کو کہا جاتا ہے۔ باقی رکوع کو اطمینان سے ادا کرنا واجب ہے، یعنی رکوع کے اندر اتنا ٹھہرنا کہ آرام سے ایک دفعہ تسبیح کہی جا سکی۔ اس میں جو جھکنے کا عمل ہے، جھکنے کے عمل، اتنا اس میں ٹھہرنا، فوراً نہیں اٹھنا۔ اگر فوراً آدمی اٹھ گیا ایک تسبیح کے بقدر بھی ٹھہر نہیں گیا تو پھر اس کی واجب رہ جاتی ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ تو ایک رکوع ہے، اسی میں فرض بھی ہے، اس میں واجب بھی ہے، اس میں سنت بھی ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ جو تسبیحات ہم اس میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا آگے جتنے بھی آدمی کے پاس وہ ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، 3 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے۔ کبھی کبھی امام وہ بہت وقت لگاتا ہے سجدے میں، تو 1 یا 3 دفعہ تو ادنا مقدار ہے، 3 دفعہ، اس سے آگے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 3 مرتبہ کہنا سنت ہے اور باقی مستحب ہے، 5 مرتبہ 7 مرتبہ یہ پھر استحباب ہے، یہ مستحب ہے۔ تو رکوع کے اندر پھر کمر کو، سر کو برابر کرنا اور گھٹنوں کو مضبوط پکڑنا، یہ ساری سنت ہے۔ گھٹنوں کو پکڑتے وقت انگلی کھلی رکھنا، یہ سب چیزیں سنت ہے۔ فرض یہ ہے کہ آپ اتنا جھک جائیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں کو لگ جائے، بس۔ واجب یہ ہے کہ آپ تعدیل ارکان کریں، یعنی اطمینان سے رکوع ادا کریں۔ اطمینان سے رکوع ادا کرنے کا مطلب کہ اس میں اطمینان سے اتنا ٹھہرے کہ اطمینان سے ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے۔ اس کے بعد رکوع سے آپ جو سر اٹھاتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں۔ یہ قومہ اطمینان سے ادا کرنا واجب ہے۔ اس کے اندر جو آپ جو پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ ربنا، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، یہ 4 قراتیں ہیں، ہر ایک صحیح ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جس میں الفاظ زیادہ ہوں، یعنی اللہم ربنا ولک الحمد، یہ اس میں الفاظ زیادہ ہے، نیکی اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ 4 قراتیں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے سنت، سمع اللہ لمن حمدہ یا اللہم ربنا ولک الحمد جواب میں مقتدی کہتا ہے، امام کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کے لیے اللہم ربنا ولک الحمد، یہ کہنا سنت ہے۔ اور یہ قومہ خود جو ہے یہ واجب ہے۔ قومہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی رکوع سے سر اٹھا کے کھڑا ہونا، رکوع سے سر اٹھا کے کھڑا ہونا، یہ اطمینان سے ادا کرنا، تعدیل ارکان اطمینان کو کہتے ہیں، یہ اطمینان سے ادا کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے ہیں، تو اللہ اکبر تو بتا دیا کہ وہ ہر جگہ جو اللہ اکبر ہے یہ سنت ہے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جاتے ہیں، تو سجدہ یہ اس میں بھی فرض بھی ہے، اس میں واجب بھی ہے، اس میں سنت اور مستحب بھی ہے۔
ایک سجدہ ہے اس میں یہ تمام چیزیں ہیں۔ فرض کی مقدار یہ ہے وضع الجبہہ علی الارض، سجدہ نام ہے کس کا؟ وضع الجبہہ علی الارض، یعنی پیشانی زمین پر رکھنا۔ تو فوراً اگر کسی نے اٹھایا سر تو فرض ادا ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھ، کیونکہ سجدہ کہتے ہیں اسی کو ہے کہ پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر واجب کیا ہے، سجدے میں واجب یہ ہے کہ اس کو اطمینان سے ادا کرے، یعنی اتنا ٹھہر جائے کہ ایک تسبیح اس میں اطمینان سے پڑھا جا سکے، جس طرح رکوع میں آپ کو بتایا گیا کہ واجب کیا ہے، تو سجدے میں بھی وہی چیز واجب ہے، یعنی تعدیل ارکان، اتنا ٹھہرنا کہ ایک تسبیح اس میں پڑھی جا سکے اطمینان سے۔ کہنا جو ہے تسبیحات کہنا وہ سنت ہے، اس کے اندر بھی تسبیحات کہنا سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ سنت ہے، اور 3 سے زیادہ مرتبہ مستحب ہے، تو یہ چیزیں اس میں سنت ہے، مستحب ہے۔ اور اس کے علاوہ سجدے کے اندر یہ جو ران ہے اس کو پیٹ سے الگ رکھنا، اور پہلو سے یہ ہاتھ دور رکھنا، کوہنیاں زمین پر نہ رکھنا، یہ ساری باتیں سنت ہے۔ تو ایک سجدہ ہے اس میں سنت بھی ہے، اس میں واجبات بھی ہے، اس میں فرائض بھی ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ ایک سجدہ آپ نے کیا، اسی طرح آپ نے سر اٹھایا، تو سجدے سے سر اٹھا کر ٹہرنے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ یہ جلسہ جس طرح قوم تھا اطمینان سے ادا کرنا واجب تھا، اسی طرح جلسہ بھی اطمینان سے ادا کرنا واجب ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا سجدہ ہے، وہ بھی پہلی کی طرح ہے۔ تو ابھی تک آپ کے سامنے جو فرائض ہے وہ 5 آ گئے۔ ایک تو شروع والا ہے تکبیر قیام، پھر تکبیر تحریمہ، پھر مطلق قرات، پھر رکوع، پھر سجدہ۔ یہ 2 سجدے ایک فرض ہیں، دونوں کو ایک فرض کہا جاتا ہے، تو یہ 5 ہو گئے، ایک فرض ابھی رہتا ہے۔ یہ پہلی رکعت جس طرح آپ نے کیا تو دوسری رکعت بھی اسی طرح کر لیں۔ دوسری رکعت میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہے، تو جس طرح پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب تھا، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پھر اس کے ساتھ سورت میں لانا یہ واجب ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب کہ ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا۔ اطمینان کا مطلب کہ اس میں اتنا ٹھہرنا کہ ایک تسبیح کے بقدر آپ اس میں ٹھہر جائیں۔ تو دوسری سجدے کے بعد جو بھی رکعت ہے وہ پہلی کی طرح اس میں مسائل ہیں۔ اب کیا چیز رہ گیا؟ ایک درمیان والا قاعدہ ہے، ایک آخری قاعدہ ہے۔ درمیان والا قاعدہ 3 رکعت والی نماز میں ہوتا ہے، 4 رکعت والی نماز میں درمیان میں ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ ایک قاعدہ ہے، ایک تشہد ہے، التحیہ سے لے کر عبد و رسول تک یہ تشہد ہے، اور ایک اس میں بیٹھنا ہے۔ تو قاعدہ الگ چیز ہے، بیٹھنا قاعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ تو پہلا قاعدہ جو درمیان میں پہلا قاعدہ جو ہوتا ہے وہ واجب ہے، اور اس کے اندر تشہد پڑھنا بھی واجب ہے۔ اور آخری قاعدہ جو ہے تشہد کی مقدار پر آخری قاعدہ وہ واجب ہے، باقی تشہد پڑھنا واجب ہے، اور آخری قاعدہ یہ فرض ہے۔ آخری قاعدہ یہ فرض ہے۔ تو اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے ہیں، یہ درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد آپ نماز سے نکل جاتے ہیں، یعنی درود شریف اور دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد آپ سلام پھرتے ہیں، تو نماز سے سلام کے ساتھ نکلنا واجب ہے، سلام کے لفظ سے نکلنا واجب ہے۔ یہ آپ کے سامنے کچھ واجبات بھی آ گئی، آپ کی نماز پوری ہو گئی۔ شروع سے لے کر آخر تک
کتنے فرائض آ گئے؟ 6. ایک قیام، ایک تکبیر تحریمہ اور ایک قرات، ایک رکوع، 2 سجدے اور ایک آخری قید. یہ فرائض آ گئے. باقی کچھ واجبات آ گئے. واجبات کون سے ہیں؟ واجبات یہ ہے کہ آپ پہلی سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں. سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا بھی واجب ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے. یہ اسی طرح تعدیل ارکان کا مطلب ایک تسبیح کے بقدر ہر رکن میں ٹھہرنا. ایک تسبیح نہیں کہنا، صرف اس کے مقدار پر ہر رکن میں ٹھہرنا واجب ہے. تو یہ واجبات جو ہے تعدیل ارکان اس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح واجبات کے اندر یہ بھی ہے کہ آخری جو درمیان والا قاعدہ ہے، جو بھی نماز ہو، 3 رکعت نماز ہو، 4 رکعت والی ہو، اس میں جو درمیان والا قاعدہ یعنی پہلا قاعدہ ہوتا ہے، یہ قاعدہ بھی واجب ہے اور اس کے اندر تشہد بھی واجب ہے. اس کے بعد آخری قاعدہ جو ہے وہ اسی طرح قومہ اور جلسہ بھی واجب ہے. قومہ بھی واجب ہے اطمینان سے ادا کرنا، اور جلسہ بھی واجب ہے. کسی نے اگر واجب چھوڑ دیا قصدن تو پھر دوبارہ سر سے نماز پڑھنا پڑے گا. اگر بھول کے کوئی واجب رہ گیا تو پھر اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جاتی. لیکن اگر قصدن واجب چھوڑ دیا، جس طرح لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، بعض لوگ ایک سجدے سے سر اٹھا کر فوراً وہ جلسہ نہیں کرتے، اس درمیان میں بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. تو وہ جلسہ نہیں کرتے، بس ڈائریکٹ دوسری سجدے میں جاتے ہیں. اس سے ان کا واجب قصدن وہ واجب کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو نماز میں قصدن واجب کو چھوڑ دے اس کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہوتی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازمی ہے. تو یہ واجبات. اور اس کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، دعا پڑھنا سنت ہے، اور سلام کے لفظ سے نکلنا واجب ہے. کچھ واجبات آپ کے سامنے یہ آ گئے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ واجبات ہیں. وہ یہ ہے کہ جو سری نمازیں ہیں، یعنی ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز سری ہے، یعنی اس میں قرات چھپ کے پڑھا جاتا ہے. تو اس میں چھپ کے قرات پڑھنا کیا ہے واجب ہے. اور جو جہری نماز ہے، یعنی صبح کی نماز ہے اور مغرب اور عشاء کی نماز ہے، اس میں قرات، اس میں جہرن قرات پڑھنا کیا ہے واجب ہے. لیکن یہ امام کے لیے واجب ہے، مقتدی کو اختیار ہے. جو مقتدی نہیں، جو اکیلے نماز پڑھتا ہے اپنے لیے، مغرب کی نماز جب وہ جو اکیلے پڑھتا ہے، یا عشاء کی نماز یا صبح کی نماز اگر اپنے لیے پڑھتا ہے تو اس پر واجب نہیں ہے جہری نمازوں میں جہر کرنا، اس پر واجب نہیں ہے. ہاں اختیار ہے، اس کی مرضی ہے، سرن قرات کرتے ہیں یا جہرن کرتے ہیں. لیکن اپنے لیے بھی پڑھے تو جہری قرات جو ہے ان نمازوں میں بھی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ جماعت کے ساتھ زیادہ مشابہ ہے. تو اس کے علاوہ جو تکبیرات عیدین کی جو تکبیرات ہے، زائد تکبیرات، عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 3 تکبیری پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیری زائد پڑھتے ہیں. یہ زائد تکبیرات جو ہے یہ واجب ہے. اس کے علاوہ فرض نماز کی 2 رکعت میں قرات کرنا فرض ہے، لیکن پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا واجب ہے. اگر 4 رکعت میں آپ نے آخری 2 رکعتوں میں قرات کیا، آخری 2 میں، پہلے میں نہیں کیا، یا درمیان میں 2 رکعت میں قرات کیا، پہلے اور آخری میں نہیں کیا، شروع میں آپ نے نہیں کیا، تو آپ کا فرض ادا ہو جاتا ہے. کیونکہ قرات فرض نماز کی 2 رکعتوں میں، کہیں سے بھی 2 رکعتوں میں آپ نے قرات کیا تو فرض ادا ہو گیا. اب اس میں واجب کیا ہے پہلی 2 رکعتوں میں، پہلی 2،
اس میں قرات کرنا یہ واجب ہے۔ مطلق قرات تو فرض ہے کسی بھی 2 رکعت میں، لیکن واجب جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا کیا ہے یہ واجب ہے۔ تو یہ واجبات آپ کے سامنے آ گئے۔ ایک واجب اور بھی ہے، باقی جو شروع والی تکبیر ہے آپ کو بتایا کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ باقی تکبیرات جو آپ کہتے ہیں یعنی سر اٹھاتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، یا سجدے میں جاتے ہیں یا سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اس کو انتقالی تکبیرات کہا جاتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ یہ سارے تکبیرات جتنے ہیں یہ سب سنت ہے۔ صرف ایک اور تکبیر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب وتر پڑھتے ہیں تو وتر میں تیسری رکعت کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ سورت پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، یہ دعائے قنوت کے لیے آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر یہ واجب ہے، صرف یہ اللہ اکبر کیا ہے یہ واجب ہے۔ باقی اللہ اکبر انتقالی تکبیرات جو ہیں وہ سارے کے سارے سنت ہیں۔ تو پہلا تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، اور وتر والا جو قنوت کے لیے دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ واجب ہے۔ باقی دعائے قنوت، یہ جو وتر کے اندر جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھنا تو واجب ہے، لیکن دعائے قنوت اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ دعا یہ خود واجب ہے، نہیں یہ سنت ہے۔ یعنی اگر آپ نے اس کے بجائے کوئی اور دعا پڑھ لی تو واجب ادا ہو جاتا ہے، خود اس کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ مطلق دعا کو پڑھنا تو واجب ہے، اور سورہ اللہم انا نستعین کی جو دعا ہے خاص کر اس کو پڑھنا سنت ہے۔ باقی کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اللہم ربنا پڑھ لیا اس میں اور آپ نے رکوع کی طرف چلے گئے تو آپ سے کیا رہ جائے گا، سنت یا واجب؟ سنت، کیونکہ مطلق دعا آپ نے پڑھ لی اللہم ربنا۔ اور فرض نماز کی باقی رکعات میں جو آپ الحمدللہ جو خالی رکعات ہیں، جو باقی 2 رکعات ہیں، اس میں جو سورہ فاتحہ ہے یہ سنت ہے، اس کا پڑھنا واجب یا فرض نہیں ہے۔ فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں جو سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ نے سورت بھی ملایا اس کے ساتھ تو آپ پر سجدہ سہو نہیں آتا۔ تو اس طریقے سے آپ یاد کریں گے، آپ روزانہ اس پر آپ سوچا کریں کہ آپ کی جو نماز ہے، آپ جو بھی کام کرتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں آپ ذہن میں لائیں کہ یہ چیز میں نے جو کیا یہ فرض ہے، یہ جو میں نے کیا یہ واجب ہے، یہ جو میں کرتا ہوں یہ سنت ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کچھ اس پر سوچے نماز ہی کے اندر تو انشاءاللہ عمر بھر آپ کو یاد ہوگی۔ مثلا آپ کھڑے ہیں نماز کے لیے، شروع میں آ گئے تو نماز تو چلتی ہوئی یا بیٹھتی ہوئی نہیں ہوتا، کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو فرض نمازوں میں اس کے لیے کھڑا ہونا، یہ آپ کھڑے ہونے کو سوچیں قیام کہ یہ فرض ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر جو کہتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ کیا ہے یہ فرض ہے، اور مطلق قرات بھی فرض ہے۔ باقی جو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم تک جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یا پھر ادھر رکھتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو لٹکایا جائے اس طرح، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہاتھوں کو رکھ دے اس طرح ناف کے نیچے۔ یہ ساری باتیں یہ سنت ہے، نہ واجب ہے نہ فرض ہے۔ اور اس میں جو پڑھنے کے کام ہے سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی یہ سنت ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اس کو یاد کریں گے نماز کی اس کو، تو انشاءاللہ آپ پھر بھولیں گے نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔
مقدار. ہاں، جو بسم اللہ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ سورت پڑھتے ہیں کوئی سورت، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا تو سنت ہے، اور سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا وللضالین آمین، اس کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے. آپ ایک سے زیادہ پڑھتے ہیں تو ایک آپ نے پڑھ لیا، اب دوسری میں جو پڑھتے ہیں تو اس کو پھر بسم اللہ کو آہستہ پڑھیں. جی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھی تو پورا سبق پڑھتے ہیں، امام کی تابع نہیں رکھتے. تابعداری امام کی نہیں کرتے. امام کی تابعداری تو واجب ہے، یعنی امام کی اگر امام اگر مثلا امام نے رکوع کیا، اس نے امام کے ساتھ رکوع نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اپنے لیے اگر یہ امام کی پیچھے جاتا ہے نا، امام کے ساتھ شریک نہیں ہوتا کسی رکن میں، تو اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ امام کی متابعت اور تابعداری کرنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے. ترتیب جو سجدوں میں ہوتا ہے نا، یعنی ایک سجدہ کیا اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا، یہ واجب ہے. باقی چیزوں میں باقی ارکان میں ترتیب فرض ہے، واجب نہیں ہے. مثلا آپ نے رکوع نہیں کیا، آپ ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، تو ابھی آپ نے رکوع کیا تو رکوع کو سجدے کے بعد آپ نے کیا، صرف ترتیب الٹ ہوا، یہ ترتیب فرض ہے. پہلے رکوع کر لیں، اگر آپ نے غلطی سے پہلے سجدہ کیا ہے تو یہ سجدہ کالعدم ہے، یعنی آپ پہلے واپس ہو جائیں، پہلے رکوع کریں اور سجدہ دوبارہ کر لیں، وہ پہلا والا سجدہ کالعدم ہو گیا. لیکن دو سجدوں کے اندر ترتیب واجب ہے. مثلا اگر آپ نے ایک سجدہ کیا، اس کے بعد آپ رکعت کے لیے چلے گئے، اب دوسرا سجدہ آپ نے پھر ایک اور رکعت میں قضا کیا، تو یہاں ترتیب چونکہ واجب ہے، لہٰذا آپ دوسری رکعت میں 3 سجدے کر لیں. 3 سجدے، صرف ترتیب خراب ہو گیا تو اس سے آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیں. تو سجدوں کے اندر جو ترتیب ہے یہ تو واجب ہے، باقی چیزوں کے اندر ترتیب فرض ہے. اگر آپ نے بلا ترتیب کی کوئی چیز ادا کی تو وہ کالعدم ہوگا. اس کا بڑا لمبا چوڑا مسئلہ بن جاتا ہے، بس اتنا اجمالی طور پر آپ یاد رکھیں. ہاں، اگر وہ یہ بھائی کہتا ہے کہ تیسری رکعت وتر میں اگر وہ بھول جائیں، دعائے قنوت بھول جائیں اور ڈائریکٹ سجدے میں گئے، نہ رکوع میں، اس طرح کہتے ہیں نا. ہاں، یہ کہتا ہے کہ دعائے قنوت بھول جائے، وتر میں سورت پڑھ کے اب یہ بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، تو رکوع میں چلے جانے کے بعد یہ واجب رہ گیا، کیونکہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ یہ دعائے قنوت پڑھنا جو بھی دعا ہو اس کا پڑھنا کیا ہے واجب ہے. تو جب واجب چھوڑ دیا واپس اب نہ آئے، کیونکہ واجب کو چھوڑنا اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے. پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے، بس نماز آپ کی صحیح ہو جاتی. یہ امام رکوع میں ہے اور ہم پیچھے جا کے شریک ہو رہے ہیں، اس کے اندر نیت باندھنے تک کا ضروری ہے کہ امام رکوع میں ہو یا رکوع میں پہنچنا ہے؟ بعض اوقات نیت باندھ دیتے ہیں لیکن وہ امام اٹھ رہا ہوتا ہے، پھر اس صورت دونوں ضروری ہے. نیت ضروری ہے. نیت یہی ہے جب آپ دوڑ رہے ہیں نا نماز کی طرف اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے، امام کی پیچھے پڑھتا ہوں، بس یہی نیت ہے. جاتی ہی اللہ اکبر کہیں، کیونکہ نیت میں نے اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ نیت کا مطلب دل کا ارادہ. جب دل میں یہ ارادہ ہے کہ عصر کی نماز ہے اور امام کی پیچھے میں جا رہا ہوں، یہی نیت ہے. اب جیسے پہنچ جائے آپ نیت پر وقت پھر ضائع نہ کریں. نیت ہو گئی ہے، یعنی نیت میں نے کہا نا کہ نیت لازمی ہے،
تو نیت ہو گیا ہے، کیونکہ نیت زبان سے پڑھنے کو نہیں کہتے، دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو جب آپ جیسے ہی پہنچ گئے اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر رکوع میں شامل ہو جائیں۔ یہ قیام ہو گیا نا، آپ آ کر جو اللہ اکبر کڑے کڑے کہتے ہیں۔ اگر آپ نے جھکے اللہ اکبر کہا، اتنا جھکا ہے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں کو لگ، تو پھر یہ قیام صحیح نہیں ہے، یہ تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔